السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 165 ہے، جس میں سورہ 164 نمبر کلاس ہے ہماری، جس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 سے 81 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کچھ انبیاء کرام کے واقعات بتا رہا ہے، جس کے آخر میں نے قوم سمود کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ ایسا دکھائیے کہ آپ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی بنا دیجئے، اونٹنی نکال کر دکھا دیجئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اونٹنی نکال دی، پر آپ نے کہا کہ یہ اونٹنی تمہارے لیے آزمائش ہے، اگر اسے مار دو گے نا اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ بتانے کے بعد آج کی آیات میں اس سے آگے اللہ رب العالمین اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ذمہ دار بنایا، خلیفہ بنایا زمین کا، اور تمہیں زمین میں بسایا، ٹھہرایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمہارے لیے اتنا آسان بنایا کہ تم آسانی کے ساتھ اس پر اپنے محل بناتے ہو، تم پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بناتے ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر انعام ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قوم صالح کی بستی آج بھی موجود ہے، پہاڑیوں کے اندر یہ لوگ گھر بنا لیا کرتے تھے، اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ رب العالمین نے جو تم پر نعمتیں کی اسے یاد کرو، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، حرام مت کرو، نبی کی نافرمانی مت کرو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی قوم کے کفار کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کی قوم میں جن لوگوں نے کفر کیا، ان پیسے والوں نے کیا کہا، غریبوں سے، محتاج لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے؟ یعنی تمہارا کیا ایمان ایسا ہے، کیا تم یہ مانتے ہو کہ صالح کو اللہ نے بھیجا رسول بنا کر؟ تو ان غریبوں نے کہا قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، کہ وہ جو ایمان لے کر، یہ وہ جو رسالت لے کر آئے نا، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پیسے والے غریبوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو صالح آئے تم انہیں اللہ کا رسول مانتے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، صالح جو لے کر آئے ہم تو اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب یہ بڑے لوگوں نے کیا کہا؟ قال الذین استکبروا، ان کو کبر کرنے والے، تکبر کرنے والوں نے کہا کہ انا بالذی آمنتم بہ کافرون،
تم جس پر ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم صالح کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ صالح سچے ہیں، ہم تو نہیں مانیں گے، ہم بات کو انکار کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا کیا؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے اونٹنی کو بھی مار دیا، اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور بلکہ اس سے زیادہ جرأت دیکھیے کیا کی کہ حضرت صالح سے کہا ائتنا بما تعدنا، جو وعدہ کیا وہ لا کر ذرا دکھا، اگر تو سچا رسول ہے تو نے ہم سے کہا تھا نا کہ اگر اونٹنی کو مار دو گے تو عذاب آئے گا، اللہ عذاب لا کر دکھا اگر تو سچا رسول ہے۔ یعنی نبی کی اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور نبی کو چیلنج بھی کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ نے ان کے اوپر زلزلہ نازل کیا، زمین پھٹ گئی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں مردے پڑے ہوئے ہو گئے، پڑے ہوئے بالکل بیٹھے ہوئے مردے، جس حال میں بیٹھے تھے اسی حال میں مردے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مار دیا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اب یہ رسول ان کو چھوڑ کر گئے، رسول نے یہاں سے رخ اختیار کیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم پر یعنی اللہ تعالیٰ کی رسالت کو پورا کر دیا، میں نے تمہیں نصیحت کر دی، پر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی حضرت صالح کا جب انہوں نے انکار کیا، آپ نے وہاں سے دوری اختیار کی، ان کو کہا کہ تم نصیحت قبول نہیں کرتے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین قوم لوط کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور میں نے لوط کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو ان کی قوم میں ایک عجیب برائی کیا پائی جاتی تھی؟ مرد سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، جس سے آج یہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا کیا تاتون الفاحشہ، کیا تم ایک ایسی حرام چیز کر رہے ہو، ایسی فحاشی کا عمل کر رہے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، پورے عالم میں یہ عمل نہیں کیا گیا، تم پہلے ہو جو یہ گندا عمل کر رہے ہو۔ انکم لتاتون الرجال، کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو، اپنی شہوتوں کو پورا کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر۔ اللہ نے عورتیں بنائی ہے، نکاح کرو، شادی کرو، ضرورت پوری کرو، لیکن تم نہ مردوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، تم تو بڑی اسراف کرنے والی قوم ہو، تم تو حد سے آگے بڑھنے والی قوم ہو۔ غرض یہ کہ حضرت لوط نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا۔ اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کا تذکرہ کیا، ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا، امیروں اور غریبوں کے درمیان کنورزیشن کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم لوط کا تذکرہ کر رہا ہے اور ان کے گناہ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اب آج کی آیت میں آئے ہوئے کچھ مشکل الفاظ، بَوَّأَكُمْ، سیٹلڈ یو، اللہ نے تمہیں سیٹل کر دیا، زمین کو ایسا بنا دیا کہ تم اس پر رہ پاتے ہو۔ سہولہا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے پلینس یعنی بالکل سیدھی بنایا، میسر بنایا کہ تم آسانی سے اس پر اپنا کام کر پاتے ہو۔ سہولت جسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، آسانی والا۔ قصورہ کہا جاتا ہے پیلیسز کو، بہت سارے محلوں کو۔ قصرن کہا جاتا ہے ایک پیلیس کو، اس کی جمع ہے قصور، بہت سارے محل بناتے ہو تم۔ تنحتون، کارونگ کرنا ہوتا ہے نا، جس سے کارونگ کرنا کا نقاشی کا کام کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ تنحتون، تم پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے ہو۔ الجبال کہا جاتا ہے ماؤنٹینز، ایک کو جبلن، بہت سارے کو جبال، ماؤنٹینز، پہاڑ۔ لا تعصوا، ڈو ناٹ کمٹ، تم مت کرو، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اقارو، انہوں نے کاٹ دیا یعنی ختم کر دیا، اس کو ذبح کر دیا، اونٹنی کو مار دیا۔ الرجفہ کہا جاتا ہے ارتھکویک کو، زلزلے کو۔ جاسمین، لینگ ڈیڈ، یعنی مردے پڑے ہوئے تھے، پڑے ہوئے بیٹھے ہوئے مردے تھے۔ لتاتون، یو اپروچ، تم آتے ہو، مردوں کے پاس آتے ہو، اپروچ کرتے ہو تم مردوں کو، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی مرد سے ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو نازل کیا تھا۔ تو کچھ یہ مشکل الفاظ جو آج کے آپ کے سامنے ان آیات میں آئے۔ اب اس کے بعد تدبر، کہ آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا ہے، آج کی آیت سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، کیا نکل کر آتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ 164 درس آج آپ کے سامنے ہو چکے ہیں۔ جتنے بھی وقت میں آپ نے ان درس کو پڑھا یا سنا یا دیکھا، اب آپ خود بھی غور کرنا شروع کریں کہ آیتوں سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، حق و باطل کی تاریخ کو یاد کرنے سے زندگی بہتر ہوتی ہے۔ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں نا، ہسٹری، حق اور باطل کے بارے میں پڑھتے ہیں، غلط لوگ تھے، غلط قوم تھے، ایسا کیا ویسا کیا، حق پرست ایسے تھے، انہوں نے ایسا کیا، یہ نبی پر ایمان لائے، یہ ایمان نہیں لائے، ان پر عذاب آیا، ان پر عذاب نہیں آیا، ان پر عذاب آنے کی وجہ کیا ہے۔ تو حق و باطل کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا، اس سے ہماری اپنی زندگی بہتر ہوتی۔ ہم ایسا نہیں کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہم ایسا نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، ہم ایسا کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہم ایسا کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو حق و باطل کو پڑھا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ کی زندگی بہتر بنے، آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیں، آپ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ اس مقصد سے اللہ رب العالمین ہمارے سامنے حق و باطل کا ذکر کرتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 2، انسان کو بار بار اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک خالق نے دیا ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔
بار بار اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیونکہ خالق ہے نا ہمارا، اللہ تعالیٰ ہے نا ہمارا مالک ہے نا، وہ چاہتا ہے ہم اسے یاد کریں، تو اس کو یاد کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ نعمتوں کا تذکرہ کرے۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، بار بار نعمتوں کو بتاتا ہے، میں نے یہ دیا، پانی دیا، بارش دیا، کھانا دیا، تم کو جانوروں کو تمہارے لیے حلال کیا، سفر کے لیے میں نے سادھن دیے، میں نے تمہارے لیے پانی کو میسر کیا، زمین کو میسر کیا، زمین کو سیدھا بنایا، تم پہاڑ میں گھر بناتے ہو، محل بناتے ہو، مکان بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو یاد کرواتا ہے اس لیے تاکہ بندہ خالق کو یاد کرے کہ میرا پیدا کرنے والا ہے، میرا خالق میرا مالک ہے، جو مجھے طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے، بننے اور بنانے کی طاقت دیتا ہے، مٹانے کی طاقت دیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بار بار یاد کرے تاکہ اس کے دل میں خالق کا تصور پیدا ہو جائے، اس کے مالک کا تصور پیدا ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 3، زمین پر گھر بنا پانا اور رہ پانا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ زمین کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ جغرافیہ اتنا زیادہ وسعت کر چکا ہے، ہم لوگ اس علم میں اتنے آگے جا چکے ہیں، کبھی آپ پہاڑوں کی بناوٹ کو دیکھیے گا، پہاڑ جتنا اوپر نظر آتا اس سے زیادہ نیچے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے یہ زمین ہل رہی تھی بنانے کے بعد تو ہم نے پہاڑ لگا دیے تاکہ زمین ہلے نہیں۔ پہاڑ کیلوں کی طرح لگائے گئے، جیسے ایک لکڑی کو اگر ٹکانا اس پر کیلیں ٹھوکی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے پہاڑوں کو ٹھوک دیا ہے تاکہ زمین ہلے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے میسر کر دیا، سیٹل کر دیا، تم آسانی کے ساتھ اس پر گھر بناتے ہو۔ اس بات پر بھی بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ گھر بنائیں آپ کہیں الحمدللہ اللہ تو نے مجھے اتنی پیاری زمین دی، اللہ زمین کو ہلنے سے بچایا، اللہ اتنا اچھا گھر بنوایا، رب العالمین تیرا شکریہ۔ تو زمین پر رہ پانے، گھر بنا پانے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ بندے کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا انعام ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ زمین میں رہ نہیں پائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، انسان کو اپنے جسم پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ طاقتور قوموں کو تباہ کر دیا۔ انسان کو کبھی بھی اپنے جسم پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس سے زیادہ طاقتور قوموں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ جیسے قوم عاد کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، قوم سمود کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، بڑے طاقتور لوگ تھے، آج اتنی بھاری بھاری مشینری ہوتی ہے ہمارے پاس، نہ جانے بریکر کتنے قسم کے ہوتے ہیں جس سے پہاڑوں کو توڑا جاتا ہے، یہ ڈائنامائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا بلاسٹنگ کی جاتی ہے۔ اس دور میں سوچئے کچھ بھی نہیں تھا، پر وہ پہاڑوں کو تراش دیا کرتے تھے، پہاڑوں کو توڑ دیا کرتے تھے، گھر بناتے تھے، نقاشی کرتے تھے۔ اللہ نے کتنی طاقت اس قوم کو دی تھی، نہ جیسی تھی نہ کرینز تھی، پتھروں کو ہلانا اٹھانا، جگہ سے شفٹنگ کرنا، اللہ نے کتنا طاقتور بنایا تھا۔ پر جب اتنی طاقتور قوم کو بھی اللہ نے ایسے ختم کر دیا تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ہم کس بات پر تکبر کریں؟ تو کبھی اپنے جسم پر، اپنی بناوٹ پر، اپنی طاقت پر تکبر مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیا جب انہوں نے اللہ کی نہ مانی، جب اللہ کے رسول کی نہ مانی، جب دین کی اور شریعت کی نہ مانی، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ تو اس چیز کے بارے میں بندہ مومن کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5، اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے تو وہ بھی اس کا احسان شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے اگر آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی ایبلٹی دی ہے، آپ اچھا بول پاتے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ اچھا لوگوں کا علاج کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، بہترین گھر بناتے ہیں، آپ سول انجینئر ہیں، آپ آئی ٹی فیلڈ میں اچھے سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں، آپ ایپلیکیشنز بناتے ہیں، آپ آئی ٹی فیلڈ میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ صلاحیتیں اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اللہ سب کو تو نہیں نہ دیتا ہے۔ آپ اچھے بول پاتے ہیں، اچھی بولنے کی آپ میں طاقت ہے، بہت اچھے، آپ پبلک اسپیکر ہیں، سب نہیں ہے نا۔ آپ اچھے ڈاکٹر ہیں، سب نہیں ہے نا۔ آپ اچھے انجینئر ہیں، سب نہیں ہے نا۔ آپ کو کنونسنگ پاور اللہ نے دیا، آپ جس سے بات کرتے ہیں اسے کنونس کر لیتے ہیں، اللہ نے سب کو یہ طاقت نہیں دی ہے نا۔ ان طاقتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اپنی ہر ایبلٹی پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ اگر آج میں جیسے مثال کے طور پر یہ قرآن کی کلاس کر پا رہا ہوں، اتنے سال سے میں پڑھا پا رہا ہوں، الحمدللہ آج 8واں پارہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، سیرت پڑھی، قصص پڑھے، ادیان، مذاہب، اور اس کے بعد فقہ پڑھا، اسلام پڑھا، احسان پڑھا، ایمان پڑھا، اللہ تعالیٰ یہ تیرا شکریہ ہے، ورنہ میری کیا اوقات اور حیثیت ہے۔ تو اپنی ہر صلاحیت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بندے کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر طاقت نہ دے تو صلاحیتیں سب بیکار ہو جائے، 1 منٹ میں گلا بند ہو جائے، آپ کے ہاتھوں سے اللہ شفا اٹھا لے، آپ کے کام میں اللہ مسٹیکس دے دے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو صلاحیتوں پر بھی الگ سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا بندے کو کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی عالم، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر تب تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ کی اجازت کے بنا بندے کی کوئی اوقات اور طاقت نہیں ہے، اس بات پر بھی بندے کو غور کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، گناہ کی زیادتی سے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے عذاب کیا، ان لوگوں نے گناہ کیا، ان لوگوں نے ایسا کیا ویسا کیا، اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی، عذاب نازل کر دیا۔
ارتھکویک دے دیا، زلزلے دیے، ہوا دیا، پانی کا عذاب دیا، تو گناہ کی زیادتی سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے، کاروبار چھین لیتا ہے، طاقت چھین لیتا ہے، قوت چھین لیتا ہے، جسم چھین لیتا ہے، نہ جانے کتنے قسم کی نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دیے اللہ چھین لیتا ہے. کب؟ جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی نعمتیں چھن رہی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو کہ اللہ میں چاہ رہا ہوں پھر بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں آ پا رہا، اس کا مطلب میرے گناہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. پوائنٹ نمبر 7، غربا اور کمزور لوگوں کا دل ایمان کے لیے زیادہ نرم ہوتا ہے. جب آپ دعوت دیں نا تو پہلے کوشش کریں غریبوں سے، مسکینوں سے، محتاجین پر کام کریں، کیونکہ ان کا دل اللہ نے زیادہ نرم کیا ہے. کیونکہ پیسہ جب زیادہ ہوتا ہے نا تو آدمی کڑک زیادہ ہو جاتا ہے، تکبر زیادہ ہو جاتا ہے، اکڑ زیادہ آ جاتی ہے، بات چیت میں ذرا انداز بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس جگہ نہیں، اللہ کے نبی کے چاہے ساتھی ہوں، حضرت نوح کے ساتھی ہوں، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی ہوں، ہر جگہ کہتا ہے کہ وہ غربا تھے، مساکین تھے، فقراء تھے، انہوں نے دین کی زیادہ مدد کی، انہوں نے دین کو قبول کیا. ورنہ عمرہ نے تو آپ کو مارنے کی سازشیں کی، آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، قریش آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، یہودی آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، پیسے والے لوگ تھے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ غربا اور جو غریب ہوتے ہیں نا، چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دل زیادہ نرم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نرمی دی ہوئی ہوتی ہے. یہ نرمی اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے. نمبر 8، مال و دولت اپنے ساتھ تکبر اور انکار لے کر آتی ہے. یہ مال خالی نہیں آتا ہے، مال بہت کچھ لے کر آتا ہے. مال، دولت، ثروت، یہ سب اپنے ساتھ تکبر اور انکار، دو بیماریاں لے کر آتے ہیں. ایک تو آپ متکبر ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر بڑا ایگو آ جاتا ہے، ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، میں اس سے بات کروں، میں اس کے آگے جھکوں، میں اس سے ملوں، میں اس سے سلام کروں، میں اس سے معافی مانگوں گا، تکبر. دوسری چیز انکار، بندہ دین کا انکار کرنے لگتا ہے، اللہ کا انکار کرنے لگتا ہے، رسول کا انکار کرنے لگتا ہے، شریعت کا انکار کرنے لگتا ہے، حلال کا انکار کرنے لگتا ہے، حق کو نہیں مانتا ہے. کب؟ جب اللہ تعالیٰ اسے مال دیتا ہے. تو مال اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ مال والوں کے بارے میں تو کہہ رہا نا، کتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی. نبی سے کہہ دیا عذاب لا کر دکھاؤ، نبی کی نہیں مانی، نبی کو جھوٹا بول رہا ہے. اور اس دور میں بھی ہوا، تب بھی ہوا، اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہوا، اور آج تک چل رہا ہے. پیسہ جو ہے نا اپنے ساتھ بہت ساری برائیاں لاتا ہے، وہ تکبر بھی لاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ انکار بھی لاتا ہے. پوائنٹ نمبر 9، تکبر کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی آپ سمجھیں. اللہ تعالیٰ دیکھیے نا، بار بار ہر نبی کے جو خلاف میں لوگ کھڑے تھے انہیں تکبر 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 اللہ بار بار کہہ رہا. تکبر کیوں؟ کیا ہے تکبر؟ تکبر کہا جاتا ہے لوگوں کو چھوٹا سمجھنا اور حق کا انکار کرنا. یہ تکبر. لوگوں کو چھوٹا سمجھیں، جو آپ کے سامنے آئے آپ اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں، ارے اس کو کیا آتا ہے، ارے یہ کیا جانتا ہے، اسے کیا پتا ہے، اسے کیا پتا ہے. چھوٹا سمجھیں، آپ لوگوں کو حقیر سمجھیں، ذلیل سمجھیں، اس کا مطلب آپ میں تکبر ہے. اور دوسری چیز، آپ حق کا انکار کریں، سچ کو دیکھنے کے بعد بھی اس کا انکار کر دیں، سچائی سے منہ موڑ لیں، دین سے منہ موڑ لیں، قرآن و سنت سے منہ موڑ لیں، حق جاننے کے بعد حق کو قبول نہ کریں. یہ ساری نشانیاں ہوتی ہیں متکبر کی، یہ ساری نشانیاں ہوتی ہیں تکبر کرنے والے کی. تکبر کرنے والا کبھی بھی حق کو قبول نہیں کرتا. تکبر کرنے والا حق کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، حق کا منکر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا ناپسند فرمایا ہے. پوائنٹ نمبر 10، فساد مچانا، بے گناہوں کو پریشان کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. زمین میں فساد مچانا، امن ختم کرنا، دنگے کروانا، فسادات کروانا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی قرآن میں کئی جگہ کی، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، فساد مچانے والا کام مت کرو. ارے تم تو امن قائم کرنے آئے ہو نا. اسلام کس لیے آیا تھا؟ اسلام نے آ کر امن قائم کیا. چوری، ڈکیتی، بچوں کو زندہ دفن کرنا، ہر قسم کا حرام جہاں پر عام تھا، سود خوری جہاں پر عام تھی، اسلام نے آ کر وہاں امن قائم کیا، سکون قائم کیا، زناکاریوں کو روکا، بدکاریوں کو روکا، قتل کو روکا، سب چیزوں کو روکا، کڑک سزائیں رکھی تاکہ امن قائم ہو. تو اسلام کبھی بھی امن کے خلاف بات نہیں کرتا. اسلام سکون کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، اور اسلام ہمیشہ فسادات کے خلاف کھڑا رہتا ہے. اسلام ہمیشہ غلط لوگوں کے خلاف کھڑا رہتا ہے. اسلام ہمیشہ غلط کرنے والوں کے خلاف کھڑا رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. پوائنٹ نمبر 11، گناہ کے ساتھ خاموش رہنا بھی ایک گناہ ہے. گناہ ایک کرے گا، سزا سارے خاموش رہنے والوں کو ملے گی. یہ بڑا اہم اور قیمتی پوائنٹ ہے. گناہ کے ساتھ خاموش رہنا، گناہ کا ساتھ دینا، گنہگار کا ساتھ دینا، یہ بھی گناہ ہے. اور اس نتیجے میں کرے گا ایک، بھریں گے سب. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ،
اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے, پلورل کا صیغہ استعمال کیا, سنگولر کا نہیں. مارنے والا ایک تھا جس نے اونٹنی کو مارا تھا, پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا انہوں نے اونٹنی کو مار دیا, انہوں نے اونٹنی کے پیر کاٹے اور اسے مار دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جمع, کیونکہ وہ قوم گناہ پر خاموش تھی, وہ قوم حرام کا ساتھ دے رہی تھی, وہ قوم ظلم کا ساتھ دے رہی تھی, وہ قوم ظالم کے ساتھ کھڑی تھی. تو گناہ کے ساتھ کھڑے رہنا بھی گناہ کرنے جتنا عذاب ہے, اسی لیے اللہ نے عذاب سب پر نازل کیا. تو اگر آپ کا کوئی ساتھی گنہگار ہے, خطاکار ہے, غلط کرتا ہے, تو اس کا کم سے کم ساتھ تو مت دیجئے. آپ دیکھتے نا ایک آدمی الزام تراشیاں کرتا پھر رہا ہے, ایک آدمی لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے, آپ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں. ایک آدمی حرام کما رہا ہے, کھا رہا ہے, آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. ارے ساتھ بھی مت دیجئے. اگر آپ ساتھ دیں گے اور عذاب آیا تو جتنا اس پر آئے گا اتنا ہی آپ پر بھی آئے گا, کیونکہ اللہ نے یہاں پر کہا کاٹا ایک نے تھا, پر اللہ نے کہا سب نے کاٹا, سب نے مارا, اور ہم نے سب کو عذاب دیا. تو گناہ کا ساتھ دینا بھی گناہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس نتیجے میں جب اپنا عذاب نازل کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ کو کوئی بچا نہیں پائے گا. پوائنٹ نمبر 12, بربادی اور ہلاکت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان نصیحت کرنے والوں کو برا سمجھنے لگتا ہے. آپ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ آپ اچھائی کے راستے پر ہیں یا برائی کے, آپ بربادی اور ہلاکت کے راستے پر ہیں یا زندگی کے, تو یہ چیک کر لینا کہ آپ کا دل نصیحت کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے کیا. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نصیحت کی, نبی کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں نصیحت کی, پر تمہیں نصیحت کرنے والے پسند نہیں آتے ہیں, تمہیں اچھا بتانے والے پسند نہیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ آپ کو کوئی اچھائی بتاتا ہے آپ کو برا لگتا ہے, آپ کو کوئی صحیح راستہ دکھاتا ہے آپ کو برا لگتا ہے, آپ کو کوئی حلال کی طرف بلاتا ہے آپ کو برا لگتا ہے, اس کا مطلب آپ ہلاکت کے راستے پر ہو, اس کا مطلب آپ اللہ کے عذاب کے راستے پر ہو, اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے راستے پر ہو. کیونکہ جو ناراضگی کا راستہ ہوتا ہے نا, اس پر بندہ سنتا کسی کی نہیں ہے, کسی کی نصیحت اسے اچھی نہیں لگتی, کسی کا بتانا اسے اچھا نہیں لگتا, کسی کا بولنا اسے اچھا نہیں لگتا. تو اگر آپ کو کسی کی سچائی بتانا برا لگتا ہے, اس کا مطلب آپ ہلاکت اور عذاب کے راستے پر ہو. تو اپنے راستے کو بدلنے کی ضرورت ہے. پوائنٹ نمبر 13, قوم کی نافرمانی کے بعد بھی نبی انہیں میری قوم کہہ رہے ہیں. اس سے اخلاق پتہ چلا. قوم نے کہا کہ تم ایمان لائے ان پر, ان کو سچا مانتے ہو کیا؟ غریبوں نے کہا سچا مانتے. کہا تم جس کو سچا مانتے ہو ہم جھوٹا مانتے ہیں, ہم ان کو نبی نہیں مانتے, ہم ان کی بات قبول نہیں کریں گے, ہم ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد بھی حضرت صالح کیا کہہ رہے ہیں کہ یا قوم, اے میری قوم, میں نے تمہیں نصیحت کی, میں نے تمہیں دین بتایا, وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, تمہیں نصیحت کرنے والے اچھے نہیں لگتے. یہاں پر بنیادی پوائنٹ کیا ہے کہ نافرمانی کے بعد بھی حضرت نوح نے اپنی زبان گندی نہیں کی, اپنے آپ کو برا نہیں کہا. یہ نہیں کہا ہے تم کافر ہو, سن نہیں رہے ہو, اے تم لوگ جو گناہ کرنے والے ہو, نبی کی نافرمانی کرنے والے ہو. اتنا ہونے کے بعد بھی حضرت صالح اپنی زبان گندی نہیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میری قوم. یعنی دائی کو اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہیے سامنے والوں کو دیکھ کر, ورنہ کئی ہمارے یہاں مناظر ہیں نا کہ وہ اگر ہمارے علماء کو برا بولتے ہیں تو ان کے علماء کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں, ان سے بحث کرتے ہیں, مناظرے کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. کبھی بھی حق پرست اپنی زبان گندی نہیں کرتا. سامنے والا گندی کر رہا ہے, وہ اس کی اپنی تربیت, اس کا اپنا عذاب ہے, آپ اس کے عذاب میں شامل کیوں ہوتے ہیں برا بول کر؟ تو اللہ کے نبی نے یہی بات ہمیں یہاں پر حضرت صالح نے سکھائی کہ اس کے بعد بھی, اتنا کرنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم, میں نے تمہیں نصیحت کی پر تمہیں نصیحت کرنے والے پسند نہیں آتے ہیں. یہ بول کر آگے بڑھ گئے, پر زبان کو گندا نہیں کیا. پوائنٹ نمبر 14, گناہ کا عذاب صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی آتا ہے. کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, معافی مانگیں گے, کام ختم. کیا لگتا ہے صرف آخرت میں عذاب آتا ہے, قبر میں عذاب آتا ہے, جہنم کا عذاب ہوتا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے. اتنی ساری قوموں کا ذکر کر دیا, قوم عاد تباہ, قوم سمود تباہ, قوم لوط تباہ, قوم نوح تباہ, کتنی قوموں کا ذکر کیا اللہ نے, اور تباہ دنیا میں ہوئے نا. کیا آخرت کہاں؟ ارے دنیا میں عذاب, ارتھکویک دے دیا, زلزلہ دے دیا, پتھروں کی بارش دے دی, کیا کیا نہیں دیا, بستیوں کو الٹا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. آخرت میں عذاب وہ ایک الگ چیز ہے, پر گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے, دنیا میں بھی عذاب نازل کرتا ہے, اور آپ نہیں جانتے کب آئے گا, آپ کو ٹائم نہیں پتا ہے, آپ اس کو اسپیسیفک نہیں کر سکتے کہ اسپیسیفک یہ ٹائم ہے, اس ٹائم پر میرے اوپر عذاب آئے گا. آپ نہیں جانتے کب توبہ کریں گے, ابھی توبہ کیجئے, جب وقت ہے تب توبہ کیجئے. آپ وقت نہیں جانتے, آپ دن نہیں جانتے, آپ عمر نہیں جانتے, مرحلہ نہیں جانتے, چھوٹ نہیں جانتے, جب تک زندگی ہے تب تک توبہ کیجئے, ورنہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا نا, آپ توبہ کریں گے پر اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول نہیں کرے گا. پوائنٹ نمبر 15, انسان پر جب شہوت غالب ہوتی ہے نا تو پھر اسے حلال حرام نظر نہیں آتا ہے.
یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ تم شہوت کے ساتھ مردوں کے پاس آتے ہو، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تو جب شہوت غالب ہوتی ہے نا تب پھر حلال حرام نظر نہیں آتا ہے. اسی لیے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ میرے دل کو نرم رکھ، مجھے حلال پر قائم رکھ. کیونکہ شہوت جب غالب ہو جاتی ہے نا دماغ پر، پھر کچھ بھی نہیں دکھتا انسان کو، حلال نہیں دکھتا، حرام نہیں دکھتا، لون بھی چلے گا، سود بھی چلے گا، 2 نمبر کے دھندے بھی چلیں گے، حرام تعلقات سب چلے گا. کیونکہ شہوت جب غالب ہو جاتی ہے نا تب کچھ نظر نہیں آتا، حلال حرام نظر نہیں آتا، صحیح غلط نظر نہیں آتا، اچھا برا نظر نہیں آتا. اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو اس حرام سے، اس حرام کی طرف لے جانے سے ہمیشہ تو محفوظ رکھنا. پوائنٹ نمبر 16، فطری قانون کے خلاف جانے میں صرف تباہی ہے. فطرت کے اگر خلاف جاؤ گے نا تباہی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا. آج کل بڑے زور و شور سے لوگ کہنے لگے ہیں کہیں گے کا سسٹم ہے، کہیں لیسبین کا سسٹم ہے کہ مرد مرد کے ساتھ رہ رہے ہیں، عورت عورت کے ساتھ رہ رہی ہے. یہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت، دین آپ ایک طرف کر دیجئے، فطرت، انسانی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے نا اس فطرت کے بھی خلاف ہے. اور جب فطرت کے خلاف جاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اس سے بحث سے ہٹ کے کیسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کیا کیا عذاب نازل کرتا ہے، ان کو کیسے برباد کر دیا جاتا ہے، ان پر کیسے عذاب کا سلسلہ چلایا جاتا ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے. پر اللہ تعالیٰ نے فطرت کے خلاف جانے والوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے جو فطرت کے نظام کے خلاف جاتے ہیں. اور آپ اس سلسلے کے اندر اگر آج دنیا میں بھی دیکھیں تو کئی شہر، کئی ملک جہاں پر یہ سب چیزیں کامن ہیں، جہاں پر یہ سب چیزیں عام ہیں، جہاں پر لواطت عام ہے، آپ دیکھیں وہاں طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، عجیب عجیب بیماریوں کا لوگ شکار ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. جب آپ فطرت سے بھاگو گے نا تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے گی. اور جب اللہ کی ناراضگی آئے گی تو پھر وہ ویسی آتی ہے کہ اس کے بعد توبہ کا موقع انسان کو نہیں ملتا ہے. تو یہ کچھ بنیادی پوائنٹس تھے تدبر کے تعلق سے جو آج آپ کے سامنے میں نے رکھے. ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل، کہ آج کی آیات پر ہم کیا عمل کریں، ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے. سب سے پہلے تکبر کو سمجھو اور اس سے دور ہو جاؤ. تکبر سمجھ میں آ گیا نا؟ تکبر کسے کہتے ہیں سمجھ میں آ گیا نا؟ لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، لوگوں کی بات نہ سننا، لوگوں کو حقیر جاننا، منہ بنانا، ان کے ساتھ ملنا جلنا پسند نہ کرنا، غریبوں سے دور بھاگنا، دین کا انکار کرنا، یہ تکبر ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ اور اپنے اندر تواضع لے کے آؤ. تکبر ایسے اوپر ہونا ہوتا ہے اور تواضع ایسے جھکنا ہوتا ہے. اپنے آپ کو جھکنے والا بناؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ جھکنے والوں سے محبت کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 2، نصیحت کرنے والوں کی عزت کرو. اگر آپ کو کوئی صحیح بتا رہا ہے نا، صحیح راستہ بتا رہا ہے نا، حلال کا راستہ بتا رہا ہے نا، دین کا راستہ بتا رہا ہے نا، اس کی عزت کرو. وہ اللہ کا انعام ہے آپ کے اوپر کہ وہ حلال بتا تو رہا ہے. ورنہ کئی لوگوں کو تو ایسے لوگ ہی نہیں مل پاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرو، ایسا مت کرو، یہ پہنو، وہ مت پہنو، یہاں جاؤ، وہاں مت جاؤ، اگر کوئی انسان آپ کو صحیح غلط کا فرق بتا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. نصیحت کرنے والے کی عزت کرو. ورنہ یہاں پر کہا نا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ میں نے نصیحت کی پر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی نصیحت، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر ہے. تو اس بات پر بھی بڑا غور کرنا چاہیے. نمبر 3، حق بتاؤ اور اچھائی پھیلاؤ. سچ بتاؤ لوگوں کو، اچھائی پھیلاؤ. برائی کو پھیلانے والے یا برائی کا ساتھ دینے والے کبھی مت بنو. پوائنٹ نمبر 4 جو ہمیں عمل کرنا چاہیے، تکبر نہیں بلکہ جھک کر رہنے والے بنو. تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا، اکڑنے کو اللہ پسند نہیں کرتا. اپنے اندر جھکاؤ لاؤ، نرمی لاؤ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور آخری چیز، اللہ نے اگر آپ کو پلاٹ دیا ہے، مکان دیا، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے یہ پلاٹ دیا، اس پر میں نے گھر بنایا، میں اس پہ رہتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، دکان بنایا، جو بھی کیا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا انعام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا احسان کرنے والا ہے. اللہ تو طاقت نہ دیتا تو میں کہاں سے لاتا، میں کیسے گھر بناتا، میں کیسے رہتا. میرے لیے گھر سکون بنایا، زمین سکون بنایا، طاقت دی، پیسہ دیا، میں نے خریدا، اس کے بعد یہ سب کیا. اللہ تعالیٰ اس پر میں تیرا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو بندے کو چاہیے کہ مکان اگر اللہ نے دیا ہے، پلاٹ اگر اللہ نے دیا، آپ اس پر رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی شکریہ ادا کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس پر بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، یاد کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، شکریہ ادا کرے. اس سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں جو آج کی آیات میں آپ کے سامنے آئیں، جس میں نے قرآن کی تلاوت، ترجمہ، مشکل الفاظ، تدبر اور عمل آپ کے سامنے رکھا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمت، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر، تو رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ تو ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پر تدبر کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ تدبر کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن جیسا مسلمان ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما. وآخر
دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔